اس لڑکی کی داستان سن کر سلطان محمود کو محمد بن قاسم کی یاد آ گئی، جو کچھ عورتوں کی فریاد پر دیار عرب سے سندھ آ گیا تھا اور راجہ طاہر سے ٹکر لی تھی۔ اس نے سوچا، کیا میں چند گز کے فاصلے پر ہوتے ہوئے اس لڑکی کی مدد کو نہیں پہنچ سکتا؟ اس نے اپنے لشکر کو حکم دے دیا کہ شہر میں لوٹ مار کرو، مندروں کو مسمار کر دو، جتنی عورتیں ملیں انہیں لونڈی بنا کر لشکر میں لے آؤ۔ لشکر کے سپاہی خوش ہو گئے کہ انہیں مال غنیمت سمیٹنے کا موقع ملے گا۔ جب ایک دستہ فوج کا شہر جانے کے لیے روانہ ہو گیا تو محمود نے امیر خان کو بلایا اور حکم دیا کہ کسی کو اس لڑکی کے ساتھ اجمیر بھجواؤ تاکہ وہ اس مندر کی نشاندہی کرے جہاں سے وہ آئی ہے۔ وہاں کے تمام داسیوں کو لے آؤ اور وہاں کے پجاری کو قتل کر دو۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ علی خان نے اس کام کے لیے عبد الرحمن کو موزوں سمجھا۔ اوشا کو گھڑ سواری نہیں آتی تھی، اس لیے اس مرتبہ بھی اسے عبد الرحمن کے ساتھ ایک ہی گھوڑے پر بیٹھنا پڑا۔ عبد الرحمن اسے لے کر اجمیر میں داخل ہوا۔ شہر سنسان پڑا تھا، صرف محمود کے سپاہی تھے جو ہر طرف لوٹ مار مچا رہے تھے۔ اوشا راستہ بتا رہی تھی اور عبد الرحمن گھوڑے کو ہلکی چال سے چلاتا ہوا چلا رہا تھا۔ بڑی سڑک سے دائیں طرف مڑ کر وہ ایک کنویں کے پاس سے گزرا، پھر ایک عمارت آ گئی۔ یہی مندر تھا۔ تم اس کنویں کے پیچھے چھپ جاؤ، میں اپنے سپاہیوں کو بلا کر لاتا ہوں۔ عبد الرحمن گیا اور کچھ سپاہیوں کو اپنے ساتھ لے آیا۔ ٹھہرو، میں دروازہ کھلواتی ہوں، اوشا نے کہا اور دروازے پر لگی لوہے کی زنجیر کو زور زور سے بجانے لگی۔ کچھ دیر کے بعد کوئی عورت اندر سے بولی، کون ہے؟ کون دروازہ بجا رہا ہے؟ میں اوشا دیوی ہوں، جلدی دروازہ کھولو۔ تو باہر کیسے گئی؟ یہ میں اندر آ کر بتاؤں گی، اس وقت تو بس دروازہ کھول دو۔ دروازہ کھلتے ہی پہلے اوشا اندر گئی اور اس کے پیچھے محمود کے سپاہی۔ اوشا نے عبد الرحمن کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر مہا گرو کی کوٹری میں پہنچ گئی۔ عبد الرحمن باہر کھڑا تھا۔ گرو، تم نے کل رات مجھے بلایا تھا نا؟ ہاں، مگر تم اب آئی ہو؟ کیوں؟ کیا اب بھیڑ نہیں ہو سکتی؟ کیوں نہیں ہو سکتی؟ دروازہ بند کر دو اور ادھر آ کر لیٹ جا۔ ٹھہرو، میں دروازہ بند کرتی ہوں۔ وہ دروازہ بند کرنے کے بہانے گئی اور عبد الرحمن کو اندر بلا لیا۔ گرو کی نظر جیسے ہی عبد الرحمن پر پڑی وہ رام رام کر کے اٹھا۔ وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ عبد الرحمن کی تلوار نے اسے خاموش کر دیا۔ سپاہی تمام بتوں کو توڑ پھوڑ چکے تھے۔ اس مندر سے 25 داسیاں ملیں جنہیں عبد الرحمن پیدل چلاتا ہوا لشکر تک لے آیا۔ جو سپاہی شہر میں لوٹ مار کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، شام تک وہ بھی لوٹ آئے۔ اجمیر کا قلعہ ایک پہاڑی کی چوٹی پر کھڑا محمود کو دعوت دے رہا تھا۔ محمود کو بھی یہی معلوم تھا کہ راجا کی فوج اس قلعے میں ہے۔ پنڈتوں اور داسیوں نے بھی اس قلعے میں پناہ لے رکھی ہے، لیکن اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اس مضبوط قلعے کو فتح کرنے کے لیے کئی مہینے بھی لگ سکتے ہیں۔ مغرب کی اذان ہو چکی تھی کہ نماز کے بعد عبد الرحمن نے علی خان کے خیمے پہ حاضری دی۔ وہ امیر علی خان کے لشکر سے وابستہ تھا، اسی لیے وہ انہی سے بات کر سکتا تھا۔ امیر، آپ کو وہ لڑکی یاد ہے جو ہمیں گشت کے دوران اجمیر کے قریب ملی تھی؟ اس واقعے کو کیا 2 سال گزر گئے ہیں جو میں بھول گیا ہوں؟ وہ میرے گھوڑے پر بیٹھ کر یہاں تک آئی تھی اور پھر میرے ہی گھوڑے پر بیٹھ کر شہر کی تاراجی کے لیے گئی تھی۔ منع کر دوں گا آئندہ نہ جائے۔ امیر محترم، میں اس سے شادی کا خواہاں ہوں۔ بس ایک دن کی رفاقت میں تم یہ فیصلہ کر لیا؟ مجھے لگتا ہے کہ میں 100 سال سے اس کے ساتھ ہوں۔ تمہیں معلوم ہے مال غنیمت میں آنے والی لڑکیوں کا فیصلہ خود سلطان محترم کرتے ہیں۔ میں یہی چاہتا ہوں آپ سلطان تک میری یہ درخواست پہنچا دیں۔ سومنات کا مارکا قریب ہے، کیا خبر کون جاتا ہے اور کون رہتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ شادی کی یہ رسم آج ہی ادا کر دی جائے۔ تمہارا مطلب ہے کہ میں سلطان سے اجازت لے کر آؤں؟ جی امیر، میں یہی چاہتا ہوں۔ اچھا، مجھے نہیں لگتا کہ یہ نیک کام میں دیر کی جائے، میں کچھ کرتا ہوں۔ انہیں خود جانا نہیں پڑا، محمود نے انہیں خود ہی طلب کر لیا تھا۔ ضروری باتوں کے بعد انہوں نے اوشا اور عبد الرحمن کا تذکرہ بھی چھیڑ دیا۔ انہیں امید نہیں تھی کہ محمود اتنی جلدی تیار ہو جائے گا۔ وہ لڑکی ہمیں بہت معصوم لگی تھی۔ اس نے کہیں سے سن لیا تھا کہ مسلمان جن عورتوں کو اٹھاتے ہیں ان سے شادی کر لیتے ہیں۔ ہم نے اسی وقت سوچ لیا تھا کہ مسلمانوں کے بارے میں اس کا یہ خیال صحیح ثابت کر دیں گے، کسی سے اس کی شادی کرا دیں گے۔ اب تم نے خود ہی عبد الرحمن کا نام پیش کر دیا۔ یہ شادی ابھی ہو جانی چاہیے، کیونکہ کل صبح ہم سومنات کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ ختیجہ اٹھو، دلہن بنو، تمہارا ڈولا اٹھنے ہی والا ہے۔ اگر یہ شادی غزنی میں ہوئی ہوتی تو نہ جانے کیسے کیسے انتظامات ہوتے۔ اس جنگل میں تو کوئی انتظام کیسے ہو سکتا تھا؟
پھر بھی عشا کی قسمت اچھی تھی، لوٹ مار کے سامان میں دلہن کا ایک جوڑا بھی ہاتھ لگ گیا تھا۔ عبد الرحمن نے وہ جوڑا لا کر دے دیا۔ لونڈیوں اور باندیوں نے اپنے زیورات کے صندوق کھولے۔ یہ زیورات عشا کو پہنا دیے گئے۔ باہر ایک رتھ تیار کھڑا تھا، دولہا دلہن اس رتھ میں سوار ہو گئے۔ فاصلہ کچھ زیادہ نہیں تھا، اس رتھ نے فاصلہ طے کیا اور شاہی خیمے کے سامنے پہنچا دیا گیا۔ کنیزوں نے سہارا دے کر اسے نیچے اتارا اور گل پاشی کی بجائے پھول میسر نہیں تھے، سونے کے سکے نشاور کر کے اسے محمود کے سامنے پہنچا دیا گیا۔ عبد الرحمن اسی کے ساتھ تھا۔ کچھ شرم، کچھ روبے شاہی، عشا تھر تھر کانپ رہی تھی۔ ایک لونڈی نے چپکے سے کہا، بادشاہ کو سلام کرو۔ عشا منہ سے کچھ نہ بول سکی، ہاتھوں کی کٹوری بنائی اور ماتھے تک لے گئی۔ محمود نے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ اور عبد الرحمن ایک کار چوبی تخت پر بیٹھ گئے۔ عشا دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، کتنی جلدی وہ ذرے سے آفتاب بن گئی ہے، یہ مسلمان کتنے اچھے ہیں۔ مولوی صاحب تشریف لے آئے تھے، محمود کے سامنے ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ محمود اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک قیمتی ہار عشا کے گلے میں ڈال دیا۔ ان دونوں کو ایک خیمے میں پہنچا دیا گیا۔ صبح عشا کی آنکھ کھلی تو عبد الرحمن اپنے بستر پر نہیں تھا۔ باہر عجیب قسم کا شور ہو رہا تھا، جیسے لوگ بھاگ دوڑ رہے ہوں۔ اس نے خیمے کے پردے سے باہر جھانکا، خیمے اکھاڑے جا رہے تھے، کچھ لوگ گھوڑے پر سوار ہو کر روانہ ہو رہے تھے۔ وہ گھبرا گئی، کیا یہ لوگ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ عبد الرحمن تو شاید جا بھی چکا ہے۔ اچانک اسے عبد الرحمن آتا دکھائی دیا۔ اس وقت وہ کوئی دوسرا ہی عبد الرحمن تھا، سر سے پاؤں تک لوہے میں ڈوبا ہوا، گھوڑے پر سوار، کمر سے تلوار بندھی ہوئی، کندھے پر ترکش جس میں تیر تھے۔ وہ پردہ چھوڑ کر بستر پر آ بیٹھی۔ عبد الرحمن اندر داخل ہوا، جلدی سے غسل کر کے کپڑے تبدیل کر لو، لشکر روانہ ہونے والا ہے۔ ہم یہاں سے کہاں جائیں گے؟ یہ بتانے کا حکم نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے؟ مجھے تو معلوم ہے، پھر مجھے بتانے میں کیا حرج ہے؟ اس سفر کو خفیہ رکھا گیا ہے، مجھے بتا کر بھی خفیہ ہی رہے گا۔ بس مجھے یہ خوشی ہوگی کہ آپ مجھ پر اعتبار کرتے ہیں۔ تم نے سومناتھ کا مندر کا نام سنا ہے؟ ہاں سنا ہے، بلکہ وہاں کے بارے میں بہت سی باتیں بھی جانتی ہوں۔ ہندوؤں کے بھگوان شری کرشن اسی مقام سے غائب ہوئے تھے، یہ سب باتیں ہمیں بھی معلوم ہیں۔ اب تو ہم اس شہر کو فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اب سومناتھ کا بت ہندوستان میں نہیں رہے گا۔ ہاں، ہم مسلمان بت پرستی نہیں کرتے، بتوں کو توڑنا ہمارے مذہب میں ثواب کا درجہ رکھتا ہے، لہٰذا اب اس بت کے بھی صرف ٹکڑے بچیں گے۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مذہب میں؟ اب تو میں بھی مسلمان ہوں، مجھے بھی خوشی ہے کہ میں بت شکنی کی اس جنگ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ ختیجہ غسل کر کے تیار ہو گئی، دوسری عورتوں کے ساتھ اسے بھی رتھ میں سوار کر دیا گیا۔ عبد الرحمن گھوڑے پر سوار اپنے دستے کے ساتھ تھا، لیکن کبھی کبھی اس کے رتھ کے ارد گرد بھی چکر لگا لیا کرتا تھا۔ لشکر نے سامان سفر باندھا اور روانہ ہو گیا۔ راستے میں محمود کو چند اور قلعے بھی ملے، اگرچہ ان قلعوں میں بہادر سپاہی بھی تھے اور سامان جنگ کی بھی فراوانی تھی، لیکن محمود کے سر پر خدا کی رحمت تھی کہ ان قلعوں میں بسنے والوں کو یہ جرأت نہ ہو سکی کہ اس کے سامنے آتے۔ جنگ کرنے کی بجائے محمود کے خوف سے اپنے قلعے محمود کے سپرد کر دیے۔ ان قلعوں سے فراغت کے بعد محمود نہر والا پہنچا، جسے پٹن گجرات بھی کہا جاتا تھا۔ پورا شہر بھائیں بھائیں کر رہا تھا۔ اسلامی لشکر کے خوف سے یہاں کے باشندے شہر خالی کر کے جا چکے تھے۔ محمود نے حکم دیا کہ شہر سے جتنا غلہ حاصل کر سکتے ہو لے لو۔ لشکر نے ایک ایک گھر میں جا کر دیکھا اور ذخیروں کا غلہ ہتھیا لیا۔ لشکر نے تیزی کے ساتھ سفر طے کیا اور سومناتھ پہنچ گیا۔ قلعہ سومناتھ نہایت بلندی پر تھا اور دریا کا پانی قلعے کے فصیل تک پہنچا ہوا تھا۔ محمود کے آنے کی خبر پہنچتے ہی اہل سومناتھ قلعے کی دیوار پر آ گئے اور چلا چلا کر کہنے لگے، ہمارا معبود سومناتھ خود تم کو یہاں کھینچ کر لایا ہے، تاکہ جو مندر اور شعالے تم اب تک برباد کر چکے ہو، اس کی تم کو یہاں سزا دی جائے۔ تم اپنی فوج اور لشکر کے گھمنڈ میں یہاں تک چلے آئے، مگر اب ہمارا پرماتما تم میں سے ایک کو بھی یہاں سے زندہ واپس نہیں جانے دے گا۔ یہ باتیں محمود تک پہنچا دی گئیں۔ اس نے بڑی بے فکری سے کہا، تم بھی اپنی بات ان تک پہنچا دو، ان سے کہو کہ ہمارا خدا تمہارے پرماتما سے بھی بڑا ہے۔ اس کا مظاہرہ کل دیکھنا جب تمہارا سومناتھ اوندھے منہ زمین پر پڑا ہوگا۔ دوسرے دن سلطان محمود نے قلعے کی دیواروں پر تیروں کی بارش کا حکم دے دیا۔ تیر اندازوں کا دستہ بڑی مستعدی سے دیواروں کے نیچے پہنچا اور اوپر کی جانب تیر برسانا شروع کر دیے۔ عبد الرحمن چونکہ اس دستے میں شامل تھا،
اس لیے وہ بھی تیر برسانے والوں میں شامل تھا۔ اس کی دیوانگی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ چونکہ ذاتی طور پر سلطان کا احسان مند تھا، اس لیے بڑھ چڑھ کر حملے میں حصہ لے رہا تھا۔ اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر وہ اتنا آگے بڑھ گیا تھا کہ اس کا کوئی نشانہ خالی نہیں جا رہا تھا۔ نہ جانے کتنے ہندو اس نے واصلے جہنم کیے۔ اس کے سامنے ختیجہ یعنی عشا کی صورت گھوم رہی تھی، جو ایسے میں کسی مندر سے بھاگ کر اس کے پاس آئی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا نہ جانے کتنی عشائیں اس مندر میں ہوں گی اور جنہیں نجات دلانا اس کا فرض ہے۔ تیروں کی بارش اتنی شدید تھی کہ اہل قلعہ ششدر رہ گئے۔ ادھر سے بھی آتش بازی کے ہان یعنی آگ کے گولے اور تیر برسائے جا رہے تھے۔ ہر چند وہ بلندی پر تھے، لیکن انہیں شدید نقصان اٹھانا پڑ رہا تھا۔ پھر وہ اتنا بوکھلائے کہ دیوار سے قلعے کے اندر اتر گئے اور مندر میں پہنچ کر سومناتھ کے بت سے لپٹ گئے۔ داسیوں کو حکم دیا گیا کہ وہ سومناتھ دیوتا کو منانے کے لیے اس کے سامنے رقص کریں۔ یہ رقص رات بھر جاری رہے۔ جب دو تھک جائیں تو دوسری دو ان کی جگہ لے لیں۔ ادھر یہ ہو رہا تھا اور دوسری طرف مسلمان بہت سی سیڑھیاں لگائے قلعے کے ایک حصے پر چڑھ گئے۔ نعرہ تکبیر کی آوازوں سے قلعہ گونج اٹھا۔ اس وقت تک رات ہو چکی تھی، اس لیے مناسب نہیں سمجھا گیا کہ قلعے کے اندر داخل ہوا جائے۔ اسلامی لشکر اپنی قیام گاہ کی طرف واپس آ گیا۔ مندر میں عبادتیں ہو رہی تھیں۔ اسلامی لشکر سر نیاز جھکائے فتح کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ دوسرے دن جب آفتاب طلوع ہوا اور دن ذرا چڑھا تو محمود غزنوی سر سے پاؤں تک لوہے میں غرق گھوڑے پر سوار جھنڈا اٹھائے میدان جنگ میں آن کھڑا ہوا۔ ہندوؤں نے بھی فصیل پر مورچے بنا لیے۔ جنگ کا بگل بجا اور دونوں طرف سے تیر برسائے جانے لگے۔ ان تیروں کی آڑ میں محمود اپنے خاص دستے کو لے کر آگے بڑھنے لگا۔ اس کثرت سے تیر برس رہے تھے کہ ہندوؤں نے بھاری جانی نقصان اٹھانے کے بعد فصیل چھوڑ دی۔ جس کو جہاں جگہ ملی وہ وہاں چھپ گیا۔ پنڈت اور پروہت سومناتھ کے آگے دعائیں مانگ رہے تھے۔ مسلمانوں نے فصیلیں صاف دیکھی تو سیڑھیاں لگا کر اوپر چڑھ گئے۔ نعرہ تکبیر کی آوازوں سے قلعہ گونج رہا تھا۔ ان نعروں نے غصے کی آگ کو ایسا بھڑکایا کہ تلواریں سوند کر اندر آنے والے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ دونوں طرف سے شمشیر زنی کے جوہر دکھائے جانے لگے۔ راجپوتوں نے ایسی بہادری دکھائی کہ مسلمان لشکر کے پاؤں اکھڑنے لگے۔ اس پر یہ ہوا کہ اندھیرا پھیلنے لگا۔ تلواریں جہاں تھیں وہیں رک گئیں۔ اندھیرے نے دونوں لشکروں کے درمیان حد فاصل کھینچ دی۔ دونوں لشکر اپنے اپنے مقام پر واپس آ گئے۔ دونوں طرف سناٹے کا عالم تھا۔ قلعہ والے قلعہ بند بیٹھے تھے۔ محمود سنسان جنگل میں پڑا تھا۔ 2 دن کی زور آزمائی نے محمود کو ناامید کر دیا تھا۔ یہ اندیشہ بھی تھا کہ جیسے جیسے وقت گزرے گا کہیں نہ کہیں سے کمک آ جائے گی۔ یہ اندیشہ ایسا غلط بھی نہیں تھا۔ قلعہ والوں نے ٹھاکروں اور راجاؤں کے پاس قاصد دوڑا دیے تھے کہ دھرم کی حفاظت کے لیے جلدی آؤ اور مسلمانوں کو کاٹ کر رکھ دو۔ آدھی رات گزر چکی تھی۔ محمود کچھ دیر کے لیے سویا تھا کہ آنکھ لگ گئی۔ یہ کوئی وقت نہیں تھا، لیکن صبح سر پر کھڑی تھی۔ اس نے سرداران لشکر کو بلوا بھیجا۔ محمود ان سے مخاطب ہوا، جس طرح ممکن ہو اس لڑائی کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ جس قدر دیر ہوگی دشمن پر ہماری ہیبت کم ہو جائے گی۔ یہ امکان بھی رہے گا کہ دشمن کو کمک ملتی رہے۔ ہم ہزاروں میل دور بیٹھے ہیں، ہمیں کوئی کمک نہیں پہنچا سکتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے لشکر میں بے دلی پھیلے گی۔ اب تک ہماری فوجیں بآسانی فتح کی عادی ہو گئی ہیں، جبکہ اسے سومناتھ میں مزاحمت کا سامنا ہے۔ ہمیں کل ہر حال میں قلعہ فتح کرنا ہے۔ لشکر میں بھی یہی صورتحال ہے۔ کچھ جاگ رہے تھے، کچھ سو رہے تھے۔ جو جاگ رہے تھے سخت ہراساں تھے، گھروں سے ہزاروں میل دور تھے۔ بال بچوں کی یاد ستا رہی تھی۔ بعض تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اگر لوٹ مار کا لالچ نہ ہوتا تو وہ کیوں اس مصیبت میں گرفتار ہوتے۔ عمرا نے حکم ملتے ہی فیصلہ کن جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ پورے لشکر کی ترتیب دی گئی۔ ڈیرے ڈیرے میں حکم پہنچ گیا کہ صبح نور کے ترکے قلعے پر دھاوا ہوگا۔ ادھر شہنشاہ مشرق نے تخت افلاک کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا۔ ادھر شہنشاہ غزنی نے اسلحہ جسم پر سجاتے ہی سواری کا حکم دیا۔ صبح کی روشنی نمودار ہوئی اور جنگ کا اعلان کر دیا گیا۔ قلعے میں بھی تمام رات آنکھوں میں کٹی۔ پجاری، راجپوت، برہمن دھاوے کا غل سنتے ہی گھبرا گئے۔ پہلے تو سب مندر کی طرف دوڑے۔ بت سے لپٹ کر زاروں کدار روتے رہے اور فتح کی دعائیں مانگتے تھے۔ کسی نے خبر دی کہ مسلمانوں نے سیڑھیاں لگا لی ہیں، قلعہ خطرے میں ہے۔ وہ لشکر جو قلعے کے آس پاس جمع تھے
اہل قلعہ کی مدد کے لیے مسلمانوں کے مقابلے پر آ گئے۔ محمود نے اپنی فوج کے ایک بڑے حصے کو قلعے کے محاصرے سے واپس بلایا اور اسے ساتھ لے کر اس بیرونی لشکر سے نبرد آزما ہوا۔ زبردست مارکہ آرائی ہوئی، میدان جنگ میں خون کی ندیاں بہنے لگیں۔ سومناتی بڑی تعداد میں قتل ہو رہے تھے، لیکن مذہبی جذبہ اس قدر غالب تھا کہ ایک لمحے کو بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے۔ ایک مرتا تو دوسرا اس کی جگہ لے لیتا کہ اب مجھے مارو۔ جنگ اپنی گرمی پر تھی، لیکن ایک طرف سے غبار اٹھتا نظر آیا۔ تجربہ کار محمود نے بھانپ لیا کہ کوئی راجا ہے جو اپنے لشکر کے ساتھ اہل قلعہ کی مدد کو آن پہنچا ہے۔ اس نے کسی کو کانو کان خبر نہ ہونے دی اور ایک ہرکارا غبار کی طرف دوڑا دیا کہ پتہ کرو یہ کیسا لشکر ہے۔ ہرکارا دوڑا اور واپس آ کر خبر سنا دی کہ واشلیم نامی راجا اپنے لشکر کے ساتھ بس پہنچنے ہی والا ہے۔ خبردار، لشکر میں یہ بات کسی کو نہ معلوم ہو۔ محمود نے ایک دستہ ساتھ لیا اور آنے والے سے مقابلے کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس کی فوج اہل قلعہ سے مصروف جنگ تھی۔ کسی نے دیکھا ہی نہیں کہ محمود دائیں طرف کو ہٹتے ہٹتے کس طرف غائب ہو گیا۔ محمود نے آنے والے راجا کو راستے میں ہی جا لیا۔ اسے پیغام بھیجا، ہماری تم سے کوئی دشمنی نہیں، اگر پھر بھی تم ہم سے لڑنا چاہتے ہو تو ہم سومناتھ سے فارغ ہو لیں، اس کے بعد دو دو ہاتھ کر لینا۔ ادھر سے جواب آیا، قلعے والے اور ہم جدا جدا نہیں، ان کے دشمن ہمارے دشمن ہیں، ہمیں ان کی مدد کو آئے ہیں، ہماری بھی تم سے کوئی دشمنی نہیں، تم قلعے کا محاصرہ ختم کر لو اور یہاں سے چلے جاؤ، ہم بھی واپس چلے جائیں گے۔ اب جنگ کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس نے فوج کے ایک بڑے حصے کو قلعے کا محاصرہ سے واپس بلا لیا۔ اس بیرونی لشکر سے دفاع کے لیے نبر آزمادہ ہو گیا۔ زبردست لڑائی ہوئی، میدان جنگ میں خون کی ندیاں بہنے لگیں۔ ایک طرف سے پھر ویسا ہی غبار اٹھا، ایک لشکر اور آ گیا تھا۔ معلوم ہوا نہر والا کا راجا پرم دیو ہے جو اپنے ہم مذہبوں کی مدد کو آن پہنچا ہے۔ اس لشکر کو دیکھ کر ترکوں اور اغوانوں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ خود محمود بھی ایسا گھبرایا کہ اس سے پہلے وہ کبھی بھی گھبرایا نہیں تھا۔ اس نے فوراً قلعہ والی فوج کو پیغام بھیجا کہ قلعے کا پیچھا چھوڑ کر ہماری خبر لو۔ اسے صاف نظر آ رہا تھا کہ اس کے لشکر میں بددلی کے آثار پیدا ہو رہے ہیں۔ وہ گھوڑے سے کودا اور ایک گوشے میں جا کر حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی کی مقدس عبا کو ہاتھ میں لیا اور سجدے میں گر گیا۔ گریہ زاری کرتا رہا اور دعائے فتح مانگ رہا تھا۔ یہ وہی کرتا تھا کہ جب اس نے خرقان میں شیخ ابو الحسن سے ملاقات کی تھی اور شیخ نے نشانی کے طور پر اپنا کرتا دیا تھا۔ اس وقت سے لے کر اب تک محمود اس کرتے کو سفر میں اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ اس وقت بھی اسی کرتے کا واسطہ دیکھ کر اللہ سے دعا کر رہا تھا۔ دعا سے فارغ ہونے کے بعد وہ چیخ چیخ کر اپنے لشکر کو مخاطب کر رہا تھا، یاد رکھو، اگر ہم بھاگے تو خراسان اور ترکستان تک نہیں پہنچ سکیں گے، راستے میں ہی قتل کر دیے جائیں گے۔ بھاگ کر مرنے سے بہتر ہے کہ میدان جنگ میں کام آ جاؤ۔ خدا دیکھ رہا ہے کہ ہم اس کے دین کے لیے سینہ سپر ہیں، وہ ہماری مدد ضرور کرے گا۔ اٹھو اور اپنے دستے بازو پر اعتماد کرو، غازی ہو یا شہید۔ میں نے ابو الحسن خرقانی کا واسطہ دے کر دعا کی ہے، تمہیں ضرور فتح ملے گی۔ وہ گھوڑا دوڑاتا، کبھی ایک طرف نکل جاتا اور یہ پیغام پہنچاتا اور کبھی دوسری طرف نکل جاتا۔ اس کی آواز پورے میدان میں گونج رہی تھی۔ اس تقریر نے ایسا اثر کیا کہ جھکی ہوئی کمریں تن گئیں۔ یکجان اور بے خوف ہو کر ایسا حملہ کیا کہ 5000 کی نفری کا دم بھر میں صفایا کر دیا۔ دشمن کی صفوں میں ہلچل مچ گئی، ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔ سپاہی اور پجاری جن کی تعداد 4000 تھی، اپنی جان بچا کر دریا کی طرف بھاگے اور کشتیوں میں بیٹھ کر جزیرہ سرندیپ کی طرف روانہ ہوئے۔ محمود نے پہلے ہی ان فراریوں کا انتظام کر رکھا تھا اور کشتیوں میں مسلمان لشکر کے چھوٹے چھوٹے دستے بٹھا کر ان کشتیوں کو دریا میں چھوڑ رکھا تھا، لہٰذا جس وقت ہندو کشتیوں میں بیٹھ کر جزیرہ سرندیپ کی طرف روانہ ہوئے، اسی وقت مسلمانوں نے ان پر حملہ کر دیا اور دشمن کی کشتیوں کو غرق کر دیا۔ مدد کو آنے والے کچھ لشکری خشکی کے راستے بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے ان کا بھی دور تک تعاقب کیا، لیکن اصل مقصد ان کا تعاقب نہیں تھا، لہٰذا لوٹ آئے۔ اس فتح کو دیکھ کر قلعہ والوں کی رہی سہی آس ٹوٹ گئی۔ جب ہندوؤں کی طرف سے پوری طرح اطمینان ہو گیا تو سلطان محمود اپنے بیٹوں اور امراء کے ساتھ لے کر قلعہ کے اندر داخل ہوا۔ ایک اندرونی راستہ بت خانے کی طرف جاتا تھا۔ وہ بت خانے میں پہنچا۔ اس عظیم الشان بت خانے کو دیکھ کر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ مندر کی چھت 56 ستونوں پر قائم تھی۔
اور ہر ستون سنگ مرمر کا تھا اور جواہرات سے مرصع تھا۔ عین درمیان میں سونے کی جڑاؤ زنجیر لٹکی تھی، اس میں ایک سونے کا چراغ دن رات جلتا تھا، پتہ نہیں کب سے روشن تھا، جسے آج مسلمانوں کے ہاتھوں گل ہونا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں گانے بجانے والی عورتوں کی تعداد تقریباً 500 تھی اور مرد سازندے 300 کے قریب تھے۔ تقریباً 300 حجام پجاریوں کے سر اور داڑھیاں موڑنے کے لیے وہاں موجود رہتے تھے۔ ہندوستان کے راجے مہاراجے اپنی کنواری لڑکیوں کو سومناتھ کی خدمت کے لیے بھیج دیتے تھے۔ محمود نے بت خانے کی وسعت اور سج دھج دیکھنے کے بعد نظر ڈالی تو دروازے کے سامنے سومناتھ رکھا نظر آیا۔ اس بت کی لمبائی 5 گز تھی، جس میں 2 گز زمین کے اندر اور 3 گز اوپر تھا۔ یہ بت پتھر کا بنا ہوا تھا۔ مندر کا بڑا پجاری ہاتھ جوڑ کر محمود کے سامنے آیا۔ اگر بادشاہ سلامت ہمارے بت کو نہ توڑیں تو ہم اس کے بدلے منہ مانگی دولت دینے کو تیار ہیں۔ محمود نے غصے میں جواب دیا، اگر میں اس بت کے بدلے میں دولت وصول کروں تو بت فروش کہلاؤں گا۔ میں تاریخ میں بت شکن کے نام سے زندہ رہنا چاہتا ہوں، اس لیے میں اس بت کو ضرور توڑوں گا۔ محمود کے ہاتھ میں اس وقت گرز تھا۔ اس گرز سے اس نے ایک کاری ضرب لگائی، اس بت کا منہ ٹوٹ گیا۔ یہ بت کھوکھلا تھا، دوسری ضرب نے اس کا نچلا دھڑ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ محمود کی نیک نیتی اس وقت رنگ لائی جب اس بت کے پیٹ سے ان گنت اور بیش قیمت جواہر اور اعلیٰ درجے کے موتی نکلے۔ ان سب جواہرات کی قیمت بڑھنوں کی پیش کردہ رقم سے 100 گنا زیادہ تھی۔ محمود نے حکم دیا کہ اس بت میں سے پتھر کے 2 ٹکڑے کاٹ کر الگ کر لیے جائیں اور غزنی بھجوا دیے جائیں۔ ان میں سے ایک ٹکڑا جامع مسجد کے دروازے پر اور دوسرا ایوان سلطنت کے صحن میں رکھا جائے۔ اس کے علاوہ سومناتھ کے بت سے 2 اور ٹکڑے الگ کر کے مکہ اور مدینہ بھیجے گئے تاکہ انہیں عام راستے میں رکھ دیا جائے اور لوگ انہیں دیکھ کر سلطان محمود کی جرأت اور ہمت کی داد دیں۔ بت کو توڑنے سے قبل محمود کے امراء نے بھی یہ خیال ظاہر کیا تھا کہ برہمنوں کی درخواست قبول کر لی جائے اور اس کے عوض منہ مانگی رقم وصول کر لی جائے۔ بت کو توڑ ڈالنے سے نہ تو بت پرستی کی رسم اس شہر سے مٹ سکتی ہے اور نہ ہمیں کوئی فائدہ ہوگا۔ اگر ہم معاوضے میں کوئی رقم وصول کر لیں گے تو اس سے غریب مسلمانوں کو فائدہ ہوگا۔ اگر محمود اس وقت ان کی بات مان لیتا تو تاریخ اسے بت فروش کے نام سے یاد کرتی، بت شکن کے نام سے کوئی نہیں جانتا۔ لفظ سومناتھ کی حقیقت کیا ہے؟ تمام مورخین متفق ہیں کہ سومناتھ اس مخصوص بت کا نام تھا جسے ہندوؤں کے تمام باشندے بتوں کا سردار مانتے تھے۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار کے قول کی روح سے یہ 2 لفظوں کا مرکب ہے، سوم اور ناتھ۔ سوم مندر کا نام ہے اور ناتھ بت کا۔ مورخ فرشتہ کا قول ہے کہ سوم اس راجا کا نام ہے جس نے یہ بت بنایا اور ناتھ اس بت کا۔ کثرت استعمال سے یہ دونوں لفظ آپس میں مل کر سومناتھ ہو گئے، بلکہ یہاں تک ہوا کہ اس شہر کا نام ہی سومناتھ پڑ گیا۔ ناتھ کے معنی ہندی زبان میں بزرگ یا بڑے کے ہیں۔ جب کبھی سورج گہن یا چاند گہن ہوتا تو اس مندر میں تقریباً 2,30,000 آدمی جمع ہوتے تھے۔ ان میں سے بڑی تعداد دور دراز کے علاقوں کے لوگوں کی ہوتی تھی جو مرادیں مانگنے اور نظریں چڑھانے آتے تھے۔ ہندوستان کے راجہ اس مندر کے اخراجات کے لیے وقتاً فوقتاً گاؤں اور قصبے وقف کرتے رہتے تھے۔ جس وقت سلطان محمود نے اس پر حملہ کیا تھا اس وقت تقریباً 2,000 قصبوں کی آمدنی اس کے اخراجات کے لیے وقف تھی۔ 2,000 برہمن پوجا پاٹ کے لیے ہر وقت موجود رہتے تھے۔ مصنف تاریخ فرشتہ کا بیان ہے، اس مندر سے سلطان محمود کو جو اعلیٰ درجے کے جواہرات اور سونا چاندی ہاتھ لگے وہ اس قدر زیادہ تھا کہ اس کا 10واں حصہ بھی اس سے پہلے کسی بادشاہ کے خزانے میں جمع نہ ہوا ہوگا۔ تاریخ زین الماثر میں لکھا ہے کہ مندر کی وہ مخصوص جگہ جہاں سومناتھ رکھا ہوا تھا بالکل تاریک تھی اور وہاں جو روشنی پھیلی ہوئی تھی وہ دراصل اعلیٰ درجے کے جواہرات کی شعاعیں تھیں۔ یہ جواہرات مندروں کی قندیلوں میں جڑے ہوئے تھے۔ اسی تاریخ میں بیان کیا گیا ہے کہ سومناتھ کے خزانے سے سونے چاندی کے چھوٹے چھوٹے بت اتنی بڑی تعداد میں برآمد ہوئے کہ ان کی قیمت کا اندازہ لگانا تقریباً ناممکن ہے۔